السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند فقہی اصطلاحات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے ٹیسٹوں میں بھی آ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور آپ کے انٹرویو کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اکثر اسی طرح چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں بھی، اور ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ خسوف۔ صلاۃ خسوف سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے لکھا ہے اس سے مراد 2 رکعت مسنون نماز ہے جو چاند گرہن لگتے وقت پڑھی جاتی ہے، میں درمیان میں نہیں ہے، کراس ہے۔ چاند گرہن لگتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے، گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے جماعت نہیں کی جاتی کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، لہٰذا گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور صلاۃ کسوف کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ ایسے سے مراد وہ 2 رکعت مسنون نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی جب سورج گرہن ہو جائے، یہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف میں یہ فرق ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ صلاۃ کسوف صرف اس کے لیے جماعت ہے، باقی یہ بھی 2 رکعت ہے، وہ بھی 2 رکعت ہے۔ اس کے بعد صلاۃ قصر۔ صلاۃ قصر سے مراد کیا ہے؟ قصر کا لفظی معنی ہے مختصر، اور صلاۃ کا لفظی معنی ہے نماز۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا، لیکن یہاں نماز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد ہے مختصر نماز۔ اب یہ مختصر نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ مسافر نمازوں میں اختصار کرے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہو گیا، عشاء کی نماز ہو گیا، اسی طرح عصر کی نماز ہو گئی، تو ان سب نمازوں میں وہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت فرض ادا کرے گا، اس کو صلاۃ قصر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ توبہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی وہی نماز ہو گیا، اور توبہ اصل معنی ہے رجوع کرنا، جو کہ ایک شخص اپنے گناہ سے رجوع کرتا ہے، تو اس سے اصطلاحی معنی مراد ہوگا 2 رکعت نفل نماز جو ایک گنہگار شخص اپنے گناہوں سے تائب ہونے کے لیے پڑھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مسنون دعا بھی پڑھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہی دعا بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا وہی دوسری دعائیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے توبہ کے لیے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سا۔ سا کیا چیز ہے؟ یہ ایک برتن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہے جو غلے کی پیمائش میں مستعمل ہے، یعنی غلے کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وزن میں 234 تولے، وہ جو سونے کے حساب سے ہیں، یعنی تقریباً 2 کلو اور 220 گرام کے مساوی ہے، تقریباً سوا 2 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سا کا پیمائش ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شوط۔ اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے چکر لگانا، لیکن شوط سے اصطلاحی معنی کیا مراد ہوگا؟ اصطلاحی مراد اس کا یہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ شریف پہ جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کے ایک چکر لگانا، اس کو ایک شوط کہا جاتا ہے، اور 7 چکریں لگانا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تقریباً پھر طواف کہا جاتا ہے، پورا 7 چکروں کو طواف کہا جاتا ہے، جبکہ ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ ایک کی تعریف پر تو دوستو بہت ٹائم لگتا ہے، اس طرح پھر آپ کی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں صرف الفاظ لکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ تعریفات زبانی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو چلے، سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ادا۔ ادا کا کیا مطلب ہے؟ وہ عبادت جو اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جائے، ادا کہلاتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز ہے تو صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں تو رمضان کے روزے ماہ رمضان میں رکھ لی جائے تو اسے ادا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے جو کہ قضا استعمال ہوتا ہے، وہ قضا وہ ہوتا ہے جو اپنی وقت پہ نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے بعد پڑھا جائے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وہ ہے احرام۔ احرام کس سے کہتے ہیں؟ یہ 2 چادریں ہوتی ہیں ان سلی ہوئی، حج کے موقع پر پہنی جاتی ہے۔ یہ تقریباً حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہا جاتا ہے۔ آسان تعریف یہ ہے۔ احرام باندھنے والے کو محرم کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز
میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھانا پینا چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے وہ کام ممنوع ہو جاتے ہیں جو پہلے مباح اور جائز تھے، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ احصار ہے۔ احصار کسے کہتے ہیں؟ اس کی لغوی معنی ہے روکنا یا باز رہنا یا رکنا، لیکن اصطلاح میں احصار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور پھر اسے حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہا جاتا ہے، وہ شخص کو محصر، جبکہ اس کام کو احصار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے استلام، آنے والا لفظ استلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لغوی معنی چھونا اور بوسہ دینا ہے، جبکہ استلام سے مراد یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا مراد ہے۔ طواف کعبہ کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہر طواف کے خاتمہ پر حجر اسود کا استلام اور سنت رکن یمانی کا استلام مستحب ہے، یعنی حجر اسود کا استلام وہ سنت ہے، اس طرح رکن یمانی کا استلام وہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے اذن عام کا۔ تو اذن عام سے کیا مراد ہے؟ یہ نماز جمعہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں ہر خاص و عام کو شریک ہونے کی عام اجازت ہو اور کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس ایسی اجازت کو کیا کہتے ہیں؟ اذن عام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے اعتکاف کی طرف۔ یہ تو آسان ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے دنیا کے روابط، دنیا کے علاقات اور تعلقات سے اور مصروفیات سے الگ ہو کر کسی مسجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر و فکر اور یاد الہی میں مشغول رہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں عمل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آگے آ جائے حج کی طرف۔ یہ پر آخر میں بتا رہا ہوں یہ حج افراد والا، لیکن پہلے افاقی بتا رہا ہوں۔ یہ پھر تین قسم میں بنا دیتا ہوں، پھر سارے میں ایک اکٹھے سارے بتا رہا ہوں۔ آفاقی کسے کہتے ہیں؟ میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والوں کو اسلامی آفاقی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعض احکام و مسائل میقات کے اندر رہنے والوں سے مختلف ہیں، تو لیکن آپ کو پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میقات سے کیا مراد ہے۔ میقات سے مراد وہ کچھ حدود ہیں جو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی مکہ کے کچھ حدود ہیں کہ وہاں انسان نہیں جا سکتا، وہاں سے نہیں گزر سکتا، ان حدود کو میقات کہا جاتا ہے۔ جو انسان احرام باندھ لے گا، اس طرح تلبیب پڑھ لے گا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آفاقی کہا جاتا ہے، احرام وہ میقات سے باہر رہنے والا۔ اچھا، ابھی آ جائے حج افراد کی طرف۔ حج افراد سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں ہے افراد، لیکن یہاں حج میں نے اس لیے لگایا تاکہ پوری تعریف میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ حج کی وہ قسم ہے جس میں حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے اور حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کرے، ایسے حج کرنے والوں کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی بالکل اکیلا، نہ عمرہ اس کے ساتھ ہے نہ پیوست ہے احرام کے ساتھ اکٹھے یا نہ علیحدہ ہے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ آگے آ جائے حج تمتع کی طرف۔ یہ اصل میں لفظ ہے تمتع، لیکن میں حج اس لیے میں نے لکھا تاکہ آپ کو پوری تعریف سمجھ میں آ جائے۔ تمتع کا لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا۔ یہ بھی حج کی ایک قسم ہے۔ اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے، لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھیں اور عمرہ کا احرام کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھی، پھر احرام باندھ کر ارکان حج ادا کرے، چونکہ اس طرح عمرے اور حج کے درمیان کچھ وقت کے لیے احرام کھول کر حلال اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، اور وہ چونکہ فائدہ اٹھاتا ہے احرام کھولنے کے بعد، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج قران۔ حج قران سے کیا مراد؟ یہ لفظ ہے صرف قران، لیکن میں نے حج اس لیے داخل کرایا تاکہ حج کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی دو چیزوں کو باہم ملانا۔ قران کا لفظی معنی دو چیزوں کو باہم ملانا۔ لفظی معنی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ شرعی اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے، یعنی درمیان میں احرام نہ کھولے۔ تمتع میں درمیان میں احرام کھولا جاتا ہے، جبکہ اس میں درمیان میں احرام نہیں کھولا جاتا۔ یہ لفظ تھوڑا سا تمتع ہے، یہ تا دو نقطے جو ہیں یہ تا کے ہیں،
تمتع یہ حج کران. تو یہ چونکہ دو حج اور عمرے کے درمیان احرام نہیں کھولا جاتا، اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس حج کا ہے، حج کران. اس حج کرنے والے کو حج قارن کہا جاتا ہے، جبکہ تمتع کرنے والے حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج متمتع کہا جاتا ہے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں. شکریہ، جزاکم اللہ.